ہیلو گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سٹارٹ کر رہے ہیں ٹریجر آف نالج۔ اصل میں اسی بک میں تقریباً 20,000 پلس MCQs ہے۔ تو جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس ہیں لائک PST، SST، TT، CT، PET، DM، AT، PPSC، PMS یا CS، زیادہ تر MCQs اسی بک سے آتے ہیں، اسی لیے ہم آج اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں پڑھتے ہیں کلاس 4 کی جو سوشل اسٹڈی ہے، اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بک ہے ہمارے پاس کلاس 4 کی، اس میں پہلا جو چیپٹر ہے وہ سٹیزن شپ کے اوپر ہے۔ تو سٹیزن شپ میں جتنے MCQs آ سکتے ہیں ایگزامز میں، وہ اسی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سو دا فرسٹ چیپٹر از سٹیزن شپ۔ سو دا فرسٹ کویسچن آف دس چیپٹر از دا فرسٹ فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری ہیومن از، ہر انسان کا جو پہلا بنیادی حق ہے وہ کیا ہے؟ ایکویلٹی، فریڈم، لائف یا ایجوکیشن۔ تو انسان کا پہلا جو حق ہے وہ فریڈم کا ہے، آزادی کا ہے۔ آپشن بی از دا کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ کویسچن از دا ادر نیم آف ڈیجیٹل سٹیزن از، پبلک سٹیزن، یوزفل سٹیزن، پولیٹیکل سٹیزن، سائبر سٹیزن۔ یعنی ڈیجیٹل شہری کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو ڈیجیٹل شہری کا دوسرا نام ہے سائبر سٹیزن۔ آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن۔ The next question is the study of rights and duties of a citizen are called، کسی بھی شہری کی حقوق اور اس کی ذمہ داریوں کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم جیوگرافی کہتے ہیں یا ہسٹری کہتے ہیں یا سیوک کہتے ہیں یا سائیکالوجی کہتے ہیں۔ تو کسی بھی شہری کی حقوق اور ذمہ داریوں کا مطالعہ اس کو ہم سیوک کہتے ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہے؟ مطلب ایک شہری کو وفادار ہونا چاہیے اپنے ملک کے ساتھ، اس کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب کے ساتھ ہماری ڈیوٹیز میں آتا ہے۔ نیکسٹ از اسپیکنگ جنٹلی از انکلوڈیڈ ان، یعنی نرم لہجے میں بات کرنا کس چیز میں شامل ہے؟ یہ رائٹس میں شامل ہے، رسپانسبلٹیز میں شامل ہے، ڈائیورسٹی میں شامل ہے یا ایٹیکیٹس میں شامل ہے؟ ایٹیکیٹس آداب کو کہتے ہیں، تو اگر آپ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں تو یہ آداب میں شامل ہے۔ سو آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ کویسچن از دا کنسیپٹ آف سٹیزن شپ واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ بائی دا اینشینٹ ڈیش، برٹش، گریکس، لیٹن یا نن آف دی ابو۔ تو کنسیپٹ آف سٹیزن شپ یا شہریت کا تصور سب سے پہلے کون سے لوگوں نے پیش کیا تھا؟ تو شہریت کا تصور سب سے پہلے قدیم یونانیوں نے پیش کیا تھا۔ سو گریک از دا کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ از اے پرسن ہو ہیز دا نالج اباؤٹ دا میٹر آف ورلڈ از ڈیش، ڈیجیٹل پیپل، ڈیجیٹل سٹیزن، ماڈرن سٹیزن یا گلوبل سٹیزن۔ تو وہ شہری جو عالمی معلومات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو یا رنگ، نسل، جنس، زبان اور ثقافت کی تمیز کی بغیر سب کا احترام کرتا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم گلوبل سٹیزن کہتے ہیں۔ آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ کویسچن از ڈاکٹر رتبی پاؤ آف پاکستان کیمپین اگینسٹ وچ ڈیزیز؟ تو ڈاکٹر رتبی پاؤ نے پاکستان میں کس بیماری کے خلاف کیمپین چلائی تھی؟ کولیرا جو ہے نا وہ، ٹیوبرکلوسس، لیپروسی یا ڈائریا؟ تو ڈاکٹر رتبی پاؤ نے لیپروسی کے خلاف پاکستان میں کیمپین چلائی تھی، یہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی۔ نیکسٹ از ڈاکٹر رتبی پاؤ کیم ٹو پاکستان فرام ڈیش، وہ کس ملک سے آئی ہوئی تھی؟ جرمنی، البانیہ، لیبنان یا چائنا؟ تو ڈاکٹر رتبی پاؤ جرمنی سے آئی ہوئی تھی پاکستان کو۔ نیکسٹ از دا لیٹ ڈاکٹر رتبی پاؤ واز گرانٹیڈ پاکستانی سٹیزن شپ ان 1986، 1988، 1992 یا 1996؟ تو ڈاکٹر رتبی پاؤ کو پاکستانی شہریت کب ملی تھی؟ تو 1988 میں ڈاکٹر رتبی پاؤ کو پاکستانی شہریت ملی تھی۔ ڈاکٹر رتبی پاؤ نون ایز دا مدر ٹیریسا آف پاکستان ڈائڈ آن 8 اگست 2017، 9 اگست 2017، 10 اگست 2017 یا 11 اگست 2017؟ ڈاکٹر رتبی پاؤ جس کو مدر ٹیریسا پاکستان بھی کہتے ہیں، وہ کب اس کی وفات ہوئی تھی؟ تو 11 اگست 2017 کو ڈاکٹر رتبی پاؤ کی وفات ہوئی تھی۔ نیکسٹ کویسچن از ڈاکٹر رتبی پاؤ پرفارم ہر سروسز ان پاکستان پر ڈیش ایئر، انہوں نے کتنے سال اپنے خدمات پاکستان میں پیش کیے تھے؟ تو ڈاکٹر رتبی پاؤ نے 57 سال پاکستان میں خدمات پیش کیے تھے۔ نیکسٹ از ڈاکٹر رتبی پاؤ ریسیوڈ وچ ایوارڈ، انہوں نے کون سا ایوارڈ لیا تھا؟ تو حکومت پاکستان نے ڈاکٹر رتبی پاؤ کو ستارہ قائد اعظم سے نوازا تھا۔ نیکسٹ کویسچن از دا آن لائن ایکٹیویٹیز آف ڈیجیٹل سٹیزن ایز آر افیکٹڈ بائی، دیکھیے ایسا شہری جو سماجی، سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کرتے ہیں، اس کو ڈیجیٹل شہری کہتے ہیں۔ تو اس کی ایکٹیویٹیز کن کن چیزوں سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ آج کل فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے ان سب سرگرمیوں سے ڈیجیٹل شہری کا جو ایکٹیویٹیز ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آل از دا کریکٹ آپشن۔ Now what is next question? The United Nations Organization was established in،
اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 1945، 1946، 1947 یا 1948؟ تو 1945 میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ نیکسٹ کویشچن از ہو پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا، اکنامک سمٹ، ورلڈ وار، دا یونائٹڈ نیشن یا نن آف دیز؟ تو دا یونائٹڈ نیشن نے یہاں پر بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اصل میں جو انسانی حقوق کیا ہے، مطلب ہر شخص کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ہے، تمام انسان رنگ، نسل، زبان اور ثقافت کے فرق کے باوجود برابر ہے، ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر فرد کو تعلیم کا حق حاصل ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ تو یہ سب کے سب انسانی حقوق ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے اس میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ یونائٹڈ نیشن کا منشور یہ ہے کہ امن، ترقی اور انسانی حقوق کا تحفظ۔ So here the United Nations is the correct option. Next question is the variety of people from one another in terms of color, race, religion, language and region is called diversity, tolerance, difference یا all؟ تو ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا، اس کو ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں، اردو میں اس کو تنوع کہتے ہیں۔ So diversity is the correct option. Next question is respect for different beliefs, ideas and attitudes in a society is called diversity, tolerance, difference یا all of the above؟ تو معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کا احترام کرنا، اس کو ہم رواداری کہتے ہیں یا ٹالرنس کہتے ہیں۔ So tolerance is the correct option. Next question is the difference between the people due to the collision of principle and interest are called conflict, peace, diversity یا tolerance؟ دیکھیں سمپل الفاظ میں لوگوں کے درمیان اصول اور مفادات کے ٹکراؤ کو تنازع کہتے ہیں۔ So here the correct option is conflict، تنازع۔ Next question is the sense of manners and moral values in the people of society is called civic sense, peace, conflict یا diversity؟ دیکھیں لوگوں میں آداب و اخلاقیات کا شعور، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم civic sense کہتے ہیں۔ So civic sense is the correct option. Next question is one of responsibility of citizen is to become a teacher, to play games, to pay taxes or to become a leader؟ responsibilities یا فرائض یا ذمہ داری یا شہری کی کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایک شہری کو اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، اس کو دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو شہری کا ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ ٹیکس کی ادائیگی کرے۔ سو ہیئر ٹو پے ٹیکسز از دا کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ کویشچن از وی کی ناٹ بی گڈ مسلم وداؤٹ بینگ گڈ اینڈ ڈیش سٹیزن، گڈ، ڈیوٹیفل، فیملی اور ہیپیلی؟ تو ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتی جب تک ہم وقت کی پابند نہ ہو جائے۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے ایک اچھی مسلمان بننے کے لیے۔ سو بی از دا کریکٹ آپشن، ڈیوٹیفل۔ نیکسٹ کویشچن از واٹ از civic sense اور sense of knowing others؟ B social ethics، C upkeep the society entity، D to have government as the rule؟ تو civic sense اصل میں social ethics ہوتے ہیں، جو معاشرے کی اخلاقیات ہوتے ہیں نا، اس کو ہم civic sense کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن از which is the following is included in civic sense؟ cleanliness، civil rights، freedom یا all of these؟ تو یہ سب کی سب چیزیں civic sense میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنے MCQs تھے وہ آج ہم نے ڈسکس کر لیے۔ پھر اگلا چیپٹر جو ہے وہ کلچر، اکنامک اینڈ کمیونیکیشن کے اوپر ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل۔